کل مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ کس طرح بنائیں اس کا نظام، ٹیکس کا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ ٹیکس جو ہے وہ جب تک زیادہ سے زیادہ ٹیکس نہیں آئے گا کیسے چلے گی حکومت، کیسے چلے گی گورنمنٹ؟ ٹیکس دیں گے لوگ تو معاملہ چلے گا. اس کو نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا کیا مطلب ہے کہ یار ہم دیکھو کس طرح ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے پاس سب سے خوبصورت نظام تو ہمارے پاس ہے. یعنی اسلام سے بہتر بھی کوئی نظام ہے دنیا میں. ہم نہ اس کو ٹرائی کیا ہے نہ اس کو اپلائی کر رہے ہیں، وہ پہلے اس کو فیل کر دیا. خدا کی قسم اگر ہم زکوٰۃ کے نظام پہ آ جائیں، اگر ہر آدمی اپنے حصے کی زکوٰۃ دینی شروع کر دے تو ملک میں پیسے کی بہتات ہو جائے گی. پیسہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا. لیکن ہم یہ نہیں مانتے. ہم کہتے نہیں، ہم اس اسلام کے خلاف کریں گے. کیا کریں ہم، کیا کریں اور کیا نہ کہیں. ہمارے پاس سسٹم تو ہمارے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا میرے دوستوں. میں ہی اس پہ عمل نہ کروں تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے ساتھ بک آئی ہوئی ہے، کتاب آئی ہوئی ہے، اس نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا. کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے پوچھنے والا. ہم نے بغیر سمجھے بغیر سوچے قرآن کو فیل کر دیا. بغیر سوچے سمجھے فیل کہ جی نہیں یہ نظام نہیں چل سکتا. بھئی آپ نے پڑھا ہے؟ نہ پڑھا نہ جانتے. ہمارا علاج میرے دوستو اسلام میں ہے. ہمارا مسئلہ دین حل کر سکتا ہے، خدا کی قسم اور کوئی نہیں کر سکتا. یاد رکھو میرے دوستو، مسلمان اور غیر مسلم اللہ کا دونوں کے ساتھ معاملہ اور ہے. مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب اور ہیں، غیر مسلموں کی کامیابی کے اسباب اور ہیں. ہم اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں غیر مسلموں سے. ہم نہیں اس طرح، ہم نہیں کامیاب ہو سکتے اس طرح. ہم جب تک دین پہ نہیں آئیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لو. ہمارا مسئلہ دین حل کرے گا.